راہ جنوں ڈرامے میں کاشان نے فہد کو کڈنیپ اس لیے کیا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ جب بارات نہیں پہنچے گی اور مہر کے پیرنٹس کو بدنامی کا ڈر ہوگا تو میں جا کر اس سے نکاح کی آفر کروں گا اور وہ چاروں ناچار مہر کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے اور اس طرح بہت آرام سے مہر میری ہو جائے گی اور میں شبریز سے اس بات کا بدلہ بھی لے لوں گا جو اس نے مہر کی خاطر مجھے مارا تھا۔ لیکن کاشان وہاں پہنچنے میں دیر کر دے گا اور جب پہنچے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ مہر تو رخصت ہو کے جا بھی چکی۔ وہ حیران ہوگا کہ ایسا کون تھا جس نے مہر کے ساتھ عین وقت پہ نکاح کر لیا، تو پتہ چلے گا کہ مہر کا نکاح اسی کے کزن جو کہ اس کی بہن کا منگیتر بھی ہے اور جو اس کی بہن سے بہت محبت بھی کرتا ہے، اس سے کر دیا گیا ہے۔ اب کاشان کو اس لڑکے پر بھی بہت غصہ آئے گا، لیکن اب کچھ کیا تو نہیں جا سکتا کیونکہ مہر کا نکاح تو بہرحال ہو چکا ہے۔ اب دکھایا یہ گیا ہے کہ ایک لڑکی جس کو شبریز اس قدر محبت کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے، صرف اس محبت کی وجہ سے کتنے لوگ اس لڑکی سے شدید نفرت کرتے ہیں، جس میں کاشان کی بہن الینا بھی ہے، پھر شبریز کے ماں باپ اور خود مہر کے ماں باپ اس سے اسی لیے نفرت کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اس سے پاگلوں کی طرح جنونی محبت کرتا ہے، اور یہ بھی انہیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ لڑکا پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس لیے رخصتی کے بعد بھی مہر کی ماں اسے یہی سمجھاتی ہے کہ پلیز اب پوری کوشش کرنا کہ اس لڑکے سے تمہارا کوئی رابطہ نہ ہو، وہ تمہاری زندگی میں واپس نہ آئے۔ اب چونکہ سب کا یہی خیال ہے کہ فہد کو اغوا کروانے والا کوئی اور نہیں صرف شبریز ہے، تو اسی وجہ سے مہر کے ماں باپ شبریز سے شدید قسم کی نفرت کرتے ہیں۔ اب جب یہ پتہ چلے گا کہ جس دن یہ واردات ہوئی اس دن تو شبریز کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور وہ تو ہاسپٹل میں انکانشیس تھا، تو پھر پتہ چلانے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر پھر فہد کو کس نے اغوا کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد شاید تھوڑا بہت مہر کے ماں باپ کو افسوس ہو کہ انہوں نے شبریز کو اتنا غلط سمجھا، کیونکہ شبریز تو اس سارے معاملے میں انوالوڈ ہی نہیں تھا، اور دوسری طرف شبریز کے ماں باپ جو اس کی محبت کو کچھ دن کا بخار سمجھ رہے تھے کہ وقت گزرے گا تو وہ بھول جائے گا، اور اگر مہر کی شادی ہو گئی خاص طور پہ پھر تو شاید شبریز بالکل ہی بھول جائے گا۔ اب پہلا جھٹکا تو انہیں تب لگا جب مہر کی شادی کی وجہ سے ان کا بیٹا ریش ڈرائیونگ کر کے گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ یہ محبت کوئی عام محبت نہیں ہے بلکہ بہت سیریس محبت ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کا بیٹا کومے سے باہر آیا تو اس نے سب سے پہلے نام ہی مہر کا لیا۔ تب بھی اس کے پیرنٹس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کے لیے مہر کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی کی وجہ ہے۔ اب جب شبریز مکمل ہوش و حواس میں آئے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ مہر کسی اور کی ہو چکی ہے، تو اسے تو یہ زندگی چاہیے ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو صرف زندہ ہی مہر کے لیے تھا، کیونکہ مہر نے اسے مرنے سے بچایا تھا۔ اب وہ سوچے گا کہ مجھے سوسائڈ کر لینی چاہیے کیونکہ مہر نہیں تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تب جا کے ان کے پیرنٹس کو ریئلائز ہوگا کہ واقعی ہی مہر ہمارے بیٹے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کتنی ضروری تھی۔ کاش ہم اس وقت جب گئے تھے اس کے گھر تو عزت سے اس کا ہاتھ مانگ لیتے، تو آج ہمیں اپنے بیٹے کو اس اذیت میں نہ دیکھنا پڑتا۔ اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شبریز اتنے آرام سے مہر کی جدائی میں خودکشی کر لے گا یا پھر پتہ لگانے کی کوشش کرے گا، اور جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ عثمان اور مہر کے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور عثمان کو تو مہر میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ عثمان کو ہی کنونس کرے کہ وہ مہر کو طلاق دے دے، کیونکہ عثمان بھی تو مہر میں انٹرسٹڈ نہیں، وہ تو زارا کو اپنی وائف بنانا چاہتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے زارا سے محبت کرتا ہے۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور سب لوگوں کو انتظار ہے کہ کب مہر شبریز کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، اور کیا ابھی بہت ساری اور ہرڈلز آئیں گی یا اب ہرڈلز ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ یہ سب ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں، اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ہے آپ سب کا فیوریٹ ڈرامہ، اور ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے راہ جنوں ڈرامہ کے تمام اپڈیٹس۔